انبیاء کرام کو معراج اللہ نے عطا فرمائی۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیسی تھی۔ علماء کرام، صاحب علم و عرفان و دانش، جو اہل علم ہیں، اہل نظر ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی شان قدرت کے تحت جس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، قلب مصطفیٰ، نفس مصطفیٰ، روح مصطفیٰ، سر مصطفیٰ، خفی مصطفیٰ اور اخفائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ صرف جسم کی معراج نہیں تھی۔ یہاں پہ ذرا غور کریں کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو اور باطن کو بھی معراج عطا فرمائی۔ سامعین محترم، جب ایک دیوار ہوتی ہے نا، دونوں طرف کمرے ہوں اور درمیان میں ایک دیوار ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ دونوں طرف دیکھ سکیں، ایک کمرے میں موجود ہوں گے، دوسرے کمرے میں نگاہ نہیں جائے گی، لیکن اگر آپ اس دیوار کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے تو آپ دونوں طرف آرام سے دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز کا معائنہ کر سکتے ہیں بڑے اچھے سے۔ سامعین محترم، میرے اور آپ کریم آقا رجبان آقا جب اوپر تشریف لے کے گئے تو دنیا تو نیچے رہ گئی نا، تو تمام دنیا کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ جب اوپر آسمانوں میں گئے، فرشتوں کو دیکھا، جب پہلے آسمان سے اوپر گئے تو پہلے آسمان کا تمام علم، وہ فرشتوں کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ غرض کے جتنے بھی آسمانوں سے سرکار تشریف لے گئے، تمام آسمانوں کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ اعلیٰ علیین میں گئے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اپنی صفات کے نور سے اپنے محبوب کو گزارا تو معلوم ہوا اپنی صفات کا نور بھی حضور کو عطا فرما دیا، اپنی صفات کا نور بھی۔ ہم پڑھتے نہیں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالمؤمنین، مومنوں کے لیے بہت ہی زیادہ بھلا چاہنے والے، بہت ہی زیادہ مہربان ہیں، بہت ہی زیادہ رؤوف ہیں، بہت ہی زیادہ کریم ہیں۔ کون؟ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنی صفات کا دیکھیں اللہ رحمت عطا فرماتا ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ محبوب آپ تو رحمت للعالمین ہے نا، آپ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ سامعین محترم، کہا جاتا ہے نا، ہم پڑھتے ہیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تو جب آقا تشریف لے کر گئے اوپر تو روح کی جو دنیا تھی، جو روحانی دنیا تھی، جہاں پہ تمام عالم ارواح موجود ہے، وہ بھی نیچے رہ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ نے اپنے محبوب کو عالم ارواح کا بھی تمام علم عطا فرما دیا، اور عالم امر جو تھا، اللہ کا امر ہے نا، اللہ کا حکم ہے، وہ بھی عالم امر بھی نیچے رہ گیا، جہاں پہ جبرائیل بھی نیچے رہ گیا، جو کیا کرتا ہے؟ روح پھونکنے والا بندہ ہے، جو روح پھونکنے والا فرشتہ ہے، وہ بھی نیچے رہ گیا۔ تو ہر چیز کا علم جو تھا وہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ سامعین محترم، میں اپنے جو بیان ہے اس کو جاری کرتا ہوں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت آگے نکل جاتے ہیں تھوڑا سمجھنے کے لیے، کہ ظاہر کو بھی معراج عطا فرمائی، حضور کی باطن کو بھی، حضور کی سماعتوں کو بھی اللہ رب العزت نے لمحہ نے آیت میں ارشاد فرمایا نا، جہاں پہ معراج کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت جو ہے سبحان الذی اسری، تو اینڈ پہ فرمایا انہ هو السمیع البصیر، کہ وہ بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ کہیں پہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب یہ آپ کا نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ میرے ہی تو ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا محبوب جو آپ نے دیکھا وہ میری آنکھوں سے دیکھا، جو آپ نے سنا وہ آپ نے میرے کانوں سے سنا، تو انہ هو السمیع البصیر۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی آنکھوں مبارک کو بھی معراج عطا فرمائی، اور کان مبارک کو بھی اللہ نے معراج عطا فرمائی۔ اور بھی سامعین محترم، پھر سیر ہوتے ہوئے بھی
سیر آیات نشانی بھی ہوئی، سیر صفات بھی ہوئی، مطلب کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کو اللہ نے اپنی صفات کی بھی سیر کروائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی صفات کے انوار سے گزر گئے، یہ حضور کی سیر تھی۔ دیکھیں ہماری بھی تو سیر ہوتی ہے، ہم ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک جاتے ہیں، بڑی تیزی سے گزر رہے ہوتے ہیں، رکتے ہیں، کسی منظر کو اچھا لگتا ہے تو وہاں پہ رک جاتے ہیں، ٹھہر کے پھر آگے جاتے ہیں۔ اب حضور کی سیر کا اندازہ کریں، کہیں رک نہیں رہے، کہیں پہ رک نہیں رہے، کہیں پہ ٹھہراؤ نہیں ہو رہا، حضور چل رہے ہیں، لیکن ہر شے کا معلوم ہو رہا ہے، ہر شے کو اتنی باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نے ان کو دیکھا کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ سامعین محترم، یہاں بھی یصلی کا لفظ جو ہے احادیث میں استعمال ہوا، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے جا رہے ہو تو وہاں پر کیا کیا جاتا ہے، وہاں پہ تو سبھی کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ تو کیا معلوم موسیٰ علیہ السلام حضور پر درود و سلام پیش کر رہے ہوں۔ مطلب بنانے والوں کا ہے نا، یصلی صلو علیہ وآلہ، یہ بھی تو فرمایا نا جب حضور علیہ السلام قریب ہونے لگے، ثم دنا فتدلی قاب قوسین او ادنا، کہ جب اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب رک جائیے، آپ کا رب آپ پر درود پڑھ رہا ہے، اللہ سلو کر رہا ہے، اللہ سلو کر رہا ہے۔ سلو کا مطلب جہاں پر آتا ہے نا درود پڑھنا، وہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ قریب ہو رہا ہے، اللہ اپنا قرب خاص عطا فرما رہا ہے کہ محبوب آپ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک، لامکان سے اس مقام تک میرے پاس چل کر آئے ہیں، تو اللہ بھی اپنی شان کے لائق آپ کے پاس آئے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ شب برات کی رات جو ہے وہ پہلے آسمان پر تشریف لے آتا ہے، وہ تو جسم سے پاک ہے لیکن وہ اپنی شان کے لائق تشریف لے کر آتا ہے۔ اللہ ان کا ہاتھ تو نہیں ہے نا، لیکن فرمایا کہ محبوب جسم تو نہیں ہے، تکلیف جسم کو دی جاتی ہے، محبوب جس نے آپ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے آپ سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، تو یہ اللہ اپنی شان کے لائق اپنے آپ کو بیان فرماتا ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے حضور پر اتنا کرم فرمایا کہ اپنی صفات کا رنگ بھی عطا فرمایا، اور یہ بھی ابھی حضور کی سیر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنی صفات کا پیکر بنایا، یہ بھی حضور کی سیر تھی۔ پھر قاب قوسین تک سیر ہوئی، او ادنا پر سیر ہوئی، یہاں پر بھی نہیں نہ رکے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریب سے قریب تر فرما دیا۔ سامعین محترم، بشریت کو خبر ہے مسجد اقصیٰ تک کی، اس سے آگے بشریت کا مقام تو نیچے رہ گیا نا۔ ذرا غور کریں، ہم بات کر رہے ہیں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور کی شان کی، کہ حضور کو جو معراج عطا ہوئی وہ کیسے عطا ہوئی، بشریت کا مقام نیچے رہ گیا نا، اس سے آگے جو تھا وہ بشریت کو خبر نہ ہوئی۔ فرمایا عالم ملکوت کو خبر ہے آسمانوں تک، اس سے آگے عالم ملکوت کو کچھ خبر نہیں۔ جبرائیل کو خبر ہے سدرۃ المنتہا تک، اس سے آگے جبرائیل نے فرمایا نا ایک مقام پر عرض کر کے حضور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، ایک مقام تھا کہ ساری چیزیں پیچھے رہ گئیں، جبرائیل امین کے ساتھ سرکار آگے تشریف لے کر گئے، ایک مقام پر جبرائیل بھی ٹھہر کے حضور آگے جاؤں گا تو ایک بال برابر بھی تو جل جائیں گے میرے پر۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اس سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، اس سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں جانتے، تو سامعین محترم یہ شان ہے میرے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کس کس انداز میں اور کیسے کیسے جو تھی وہ معراج عطا فرمائی۔ لوگ تو یہاں تک کا نہیں سمجھ پاتے نا، کسی نے کہہ دیا کہ بھئی وہ تو جبرائیل سے ملاقات کا منظر تھا، وہ تو جبرائیل سے فرشتے سے ملاقات ہونی تھی تو وہ معراج ہی۔ ایسے بھی لوگ ہیں نا، گھٹیا لوگ ہیں تو حضور کے معجزے کو نہیں مانتے۔ تو سامعین محترم، آپ کو پتہ ہے تمام انبیاء کے پاس جبرائیل تشریف لایا کرتے تھے، لیکن کسی کے پاس ایک دفعہ، کسی کے بعد 2 دفعہ، کسی کے بعد 5 دفعہ تشریف لے کر گئے۔ آپ کو پتہ ہے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل کتنی مرتبہ تشریف لے کر گئے؟ تقریباً 24,000 دفعہ،
1000 دفعہ کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے سرکار آپ ہیں ویسا نہیں کوئی، کہ محبوب کو اتنا دکھا کہ دل بھرتا ہی نہیں ہے، دل کرتا ہے مولا بار بار جاؤں میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں، بار بار تیرے محبوب کی زیارت کروں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو جبرائیل کی زیارت مقصود نہیں تھی، ورنہ تو جبرائیل کتنی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کتنی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے، بلکہ اس مقام پر تو فرمایا جا رہا ہے کہ جبرائیل پیچھے رہ گئے، حضور آگے چلے گئے، حضور آگے تشریف لے گئے، کہ جن کے در کا ادنا سوالی جبرائیل ہے تو ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ انشاءاللہ العظیم آگے جو لیکچرز ہوں گے اس میں مزید بیان کیا جائے گا کہ ہر مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری تبدیل کی، اللہ نے سواریاں بھی تبدیل کی حضور کے لیے، ان کے ہر سواری جو تھی وہ ایک مقام کے لیے ہوتی ہے نا، زمین پہ چڑھنے کے لیے گاڑیاں چاہیے، ریل پہ چلانے کے لیے ٹرین چاہیے، اسی طرح ہوا میں آپ نے سفر کرنا ہے تو ہوائی جہاز چاہیے، اسی طرح سمندر پہ سفر کرنا ہے تو بحری جہاز چاہیے، کشتیاں چاہیے، تو زمینی سفر تو ہو گیا، اندازہ کریں، پھر اس کے بعد یہاں سے زمین سے آسمان تک کا سفر ہوا، پھر آسمان سے اوپر کا بھی تو سفر تھا نا، اس میں کون سی سواریاں عطا ہوئیں اور کون سی سواریوں کو یہ مقام، یہ خوش نصیبی ملی کہ وہ حضور کی سید الانبیاء کی خاتم الانبیاء کی سواری بنی، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بیان کیا جائے گا۔ اور جنت میں کیا کیا معاملات حضور نے دیکھے، کیسے کیسے جنتیوں کو دیکھا اور کہاں کہاں دوزخیوں کو دیکھا، اور ان کے کیا کیا معاملات تھے، انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں معراج کے حوالے سے یہ تمام گفتگو جو ہے وہ بیان کی جائے گی۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو بھی حضور علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔